اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی دودھ والی بیچاری عورت ہو اپنے بچے کو دودھ پلا لے تو وضو گیا اس کا، یہی مسئلہ ہوا نا، یعنی وضو بنانے کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ گرامی قدر سامعین، آپ حضرات نے معراج ربانی کی ایک اور بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ بہشتی زیور میرے سامنے موجود ہے۔ صفحہ 51 پہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رب اللہ مرقدہ مسئلہ یہ تعریف فرماتے ہیں، اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا، اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہ ٹوٹے گا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، اگر عورت کی چھاتی سے پانی ہے وہ پانی درد کے ساتھ ہے یا بغیر درد کے؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر پانی آیا تو بغیر درد کے، اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر اندر کسی زخم کے پانی نکلا ہے، لہذا یہ نجس بھی نہیں اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر عورت کے چھاتی سے پانی نکلا اور درد کے ساتھ نکلا، اس کا معنی اندر زخم ہے، زخم کی وجہ سے پانی باہر آیا، لہذا یہ پانی نجس ہوگا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب محترم سامعین، آپ حضرات فرمائیں، اس پورے مسئلے میں ان دودھ کا ذکر ہے، حکیم الامت تھانوی نے ان دودھ کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس احمق، جاہل اور خائن بددیانت شخص نے اپنی طرف سے شیطان کی طرح قیاس کر کے مزید جملہ جڑ دیا، عورت دودھ نہیں پلا سکتی، وہ دودھ نکلا تو وضو چلا گیا، اس کا معنی کہ عورت دودھ مت پلائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے دودھ کا تذکرہ قطعا نہیں کیا، اس دودھ کی وجہ سے وضو کا تذکرہ قطعا نہیں کیا۔ تو جو بات حکیم الامت تھانوی نے فرمائی ہے، اس شخص کو چاہیے تھا اس مسئلے پر اعتراض کرتا، لیکن کیونکہ اس مسئلے پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہذا اپنی طرف سے ایک اور بات کہہ دی اور اس پر اعتراض کر دیا، اور پھر بددیانتی کا مظاہرہ بھی کیا اور جہالت دیکھیں۔ کہتے ہیں اس مسئلہ میں اور مسائل بھی ہیں، چلو ہم ذکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس مسئلہ میں اور مسائل کون سے ہیں؟ اللہ تمہاری جہالت کو تم سے دور فرمائے۔ اچھا ہوتا کہ اگر اس مسئلہ میں جو اور مسائل ہیں تم وہ بھی بتاتے تاکہ ہمیں مزید اندازہ کرنے میں آسانی ہوتی کہ جناب کس قدر جاہل ہے۔ خیر، میں مدارس کر رہا تھا، یہ شخص جاہل بھی ہے اور خائن بھی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں اور آپ کی وساطت سے معراج ربانی تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم کسی علمی مجلس میں حضرت تھانوی کے بہشتی زیور کے اس مسئلے پر علمی مجلس میں تم علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ دو تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ آپ خیانتیں نہیں بلکہ امانت، جہالت نہیں بلکہ علم کی بات کرتے ہیں؟ جاہل عوام کے سامنے بیٹھ کے ایسی جہالتیں اور بددیانتیاں بیان کر کے معراج ربانی صاحب جو مشورہ دوں گا، اللہ کے لیے اپنی قبر اور آخرت خراب مت کریں، اللہ کے لیے امت کو گمراہ مت کریں، خدا کے لیے اپنی قبر کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تم نے جو جبہ اوڑھا ہوا ہے کم از کم اس جبے کی لاج رکھ لیں، کم از کم اس سعودین رومال کی لاج رکھ لیں۔ تمہیں جو مولوی کہا جاتا ہے کم از کم مولوی پن کا خیال کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جہالتوں اور خیانتوں سے وضو کو توڑنے والی چیز